حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ماعز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیں۔ آپ نے فرمایا، تجھ پر افسوس ہے، واپس جاؤ اور اللہ سے مغفرت طلب کرو اور اس کے حضور توبہ کرو۔ راوی بیان کرتے ہیں، وہ تھوڑی دیر بعد واپس آیا اور عرض کیا، اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی طرح فرمایا، حتیٰ کہ جب اس نے چوتھی مرتبہ وہی جملہ کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، میں کس چیز سے تمہیں پاک کر دوں؟ اس نے عرض کیا، زنا کے گناہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اسے جنون ہے؟ آپ کو بتایا گیا کہ اسے جنون نہیں۔ آپ نے فرمایا، کیا اس نے شراب پی ہے؟ ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے اس کے منہ سے شراب کی بو سونگھی تو اس نے اس سے شراب کی بو نہ پائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے زنا کیا ہے؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق حکم فرمایا تو اسے رجم کیا گیا۔ اس کے بعد صحابہ 2 یا 3 دن اس معاملے میں خاموش رہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، ماعز بن مالک کے بارے میں مغفرت طلب کرو، اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اسے ایک جماعت کے درمیان تقسیم کر دیا جائے تو وہ ان کے لیے کافی ہو جائے۔ پھر قبیلہ غامد کی شاخ ازد سے ایک عورت آئی تو اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول مجھے پاک کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھ پر افسوس ہے، چلی جاؤ، اللہ سے مغفرت طلب کرو، اللہ کے حضور توبہ کرو۔ اس نے عرض کیا، آپ مجھے ویسے ہی واپس کرنا چاہتے ہیں جیسے آپ نے ماعز بن مالک کو واپس کر دیا تھا، میں تو زنا سے حاملہ ہو چکی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تو حاملہ ہے؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، وضع حمل تک صبر کر۔ راوی بیان کرتے ہیں، انصار میں سے ایک آدمی نے اس کی کفالت کی حتیٰ کہ اس نے بچے کو جنم دیا تو وہ انصاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، غامدیہ نے بچے کو جنم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تب ہم اسے رجم نہیں کریں گے اور ہم اس کے چھوٹے سے بچے کو چھوڑ دیں جبکہ اس کی رضاعت کا انتظام کرنے والا کوئی بھی نہیں۔ پھر انصار میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے عرض کیا، اللہ کے نبی اس کی رضاعت میرے ذمے ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رجم کیا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، تم جاؤ حتیٰ کہ تم بچے کو جنم دو۔ جب اس نے بچے کو جنم دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چلی جاؤ اور اسے دودھ چھڑانے کی مدت تک اسے دودھ پلاؤ۔ جب اس نے اس کا دودھ چھڑایا تو وہ بچے کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا۔ اس نے عرض کیا، اللہ کے نبی یہ دیکھیں، میں نے اس کا دودھ چھڑا دیا ہے اور یہ کھانا کھانے لگا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچہ کسی مسلمان شخص کے حوالے کیا، پھر اس کے متعلق حکم فرمایا تو اس کے سینے کے برابر گڑھا کھودا گیا اور آپ نے لوگوں کو حکم فرمایا تو انہوں نے اسے رجم کیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پتھر لے کر آئے اور اس کے سر پر مارا، جس سے خون کا چھینٹا ان کے چہرے پر پڑا تو انہوں نے اسے برا بھلا کہا، جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خالد ٹھہرو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر محسون لینے والا ایسی توبہ کرے تو اس کی بھی مغفرت ہو جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق حکم فرمایا اور اس کی نماز جنازہ خود پڑھائی اور اسے دفن کر دیا گیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3562۔